إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال ربنا جل وعلا في القرآن المجيد وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، وہ دل نہیں کرتا ان کا اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانے کو۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے، بات ان کے دل کی ہو، ان کے نفع کی ہو جائے، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو پھر اس کی طرف اطاعت کرتے ہوئے چلے آتے ہیں، پھر اس کی بات مان لیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی روش تھی اور اس وقت کے کچھ اور لوگوں کا طریقہ تھا۔ یہودیوں کے بڑے علماء اپنے عام یہودیوں کو کہتے کہ جاؤ مسلمانوں کی مجلس میں جاؤ، محمد رسول اللہ کی مجلس میں جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بات تمہارے حق کی ہو، تمہارے مفاد اور مطلب کی ہو تو مان لینا، اور اگر بات تمہارے مفاد کی نہ ہو تو بالکل نہ ماننا، چھوڑ دینا۔ دیکھو میرے بھائیو، اس وقت ہمارے معاشرے میں تین طرح کے دین چلتے ہیں، ایک لوگوں کے مزاج کا دین، اور ایک سماج کا دین، اور ایک رب کائنات کا دین۔ مزاج کا مطلب کہ جو من میں آیا وہ کر لیا، جس کو دل چاہا وہ کر لیا، اور سماج کا مطلب کہ جو معاشرے میں دین رائج تھا وہ لے لیا، اور رب کائنات کے دین کا مطلب ہے کہ واقعتاً وہ دین جو رب کائنات چاہتا ہے۔ اب ہم تین قسم کے دین چلا رہے ہیں بیک وقت، ایک ہمارے مزاج کا دین، ایک ہمارے سماج کا دین، اور ایک کچھ حد تک کچھ تھوڑا سا رب کائنات کا دین ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، ایک شخص وہ دودھ میں پانی ملا رہا تھا، موٹر سائیکل پہ وہ دودھ کی ٹینکیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں، وہ جو پیچھے لوہے کی کین ایسی بنائی ہوتی ہیں، اور ایک برتن سے ان میں پانی ڈال رہا ہے دودھ کے اندر۔ تھوڑا سا پانی برتن میں بچ گیا تو بڑی مشکل سے موٹر سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑا کیا اور سائیڈ پہ بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ کسی نے پوچھا اتنا تکلیف اٹھا کر بیٹھ کر پانی پی رہے ہو، کھڑے ہو کر ہی پی لیتے؟ کہتا ہے بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ اب دیکھو بندہ پوچھے کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، یہ تو تجھے بڑا یاد ہے، تو دودھ میں جو پانی ملا رہا ہے وہ کس کی سنت ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے تو؟
مطلب کہ ایک طرف اتنا پکا سنت کا کہ مشکل میں موٹر سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑا کیا اور سائیڈ پہ بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈی اور بیٹھ کر پانی پیا کہ کھڑے ہو کر نہیں پینا، اور دوسری طرف پانی ملا رہا ہے دودھ کے اندر، یہ کتنا فرق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ دین وہ چاہتے ہیں جو ہمارے مزاج کا ہوتا ہے، یا پھر دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ ہم نے دین اللہ اور اس کے رسول سے نہیں لیا، ہم دین لیتے ہیں اپنے معاشرے سے، جو چلتا ہے وہ ہم نے بھی چلا دیا، جو نہیں چلتا تھا خواہ وہ رب العالمین نے کتنی مرتبہ کہا ہو، ہم کہتے چلتا نہیں ہے تو ہم کیوں چلائیں۔ اب دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ تھا نا، تو کتنے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے، مجھ سے بھی پوچھتے تھے کہ حضرت میں وضو کر رہا تھا تو کلی کی ہے، مجھے کچھ شبہ سا پڑا ہے کہ کوئی کچھ قطرہ حلق سے نیچے نکل گیا ہے، وہ یقین نہیں ہے کہ نکلا، بس شک سا پڑ رہا ہے، تو کہیں میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا؟ اب بندہ حیران رہ جاتا کہ بھئی یہ تو تقوی کا پہاڑ ہے، اس کو اتنی فکر ہے اپنے ایمان کی کہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ قطرہ نیچے نہیں اترا، بس شبہ سا پڑ رہا ہے تو فون کر کے پوچھتا ہے کہ کہیں میرا روزہ تو نہیں ٹوٹا، جبکہ یہی وہ بندہ ہے کہ اس کے اسی حلق سے وراثت میں سے اس کی بہن کا جو حصہ بنتا تھا وہ 1-2 ایکڑ یہاں سے نیچے گزر چکے ہیں، اس وقت نہ اس کو اپنے ایمان کی فکر ہے نہ اپنے نماز روزے کی فکر ہے، لیکن ایک قطرے سے بڑا پریشان ہے۔ یعنی قطرہ نیچے اترنے سے پریشان ہے، لیکن بہن کے 2-4 ایکڑ نیچے اتر گئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ تقوی کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان اور شریعت اور رب کائنات کے دین کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے سماج کے دین کا ہے۔ معاشرے نے یہ سبق پڑھایا تھا کہ قطرہ نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن معاشرے نے دوسرا سبق نہیں پڑھایا کہ بہن کا حصہ نہیں کھانا، تو اس نے نہیں پڑھا۔ وہی بات نا، بھی مزاج کا دین اور سماج کا دین اور رب کائنات کا دین۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر ٹھہرو، رکو، جو وہ کہتے ہیں وہ کرو، تو پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر فیصلہ ان کے اپنے حق میں ہو جائے، اپنے مفاد کا آ جائے، تو پھر کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، میٹھا میٹھا دین قبول ہے اور کڑوا کڑوا دین قبول نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نام ہے، وہ تمہارے مزاج کو بھائے یا نہ بھائے، تمہارے سماج کے مطابق ہو یا نہ ہو، اگر وہ رب کائنات کا حکم ہے، محمد رسول اللہ کا حکم ہے، تو وہ جیسا بھی ہے، اچھا لگے اچھا نہ لگے، کڑوا ہو میٹھا ہو، آسان ہو مشکل ہو، تم اس پر عمل کرو۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورا داخل ہونا۔ اب دیکھو نا، مکے کے مشرکین تھے نا، ان سے پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان اور زمین کس نے بنائی ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہتے اللہ نے بنائی ہے۔ جب نہیں تھی پھر بھی اللہ نے بنائی تھی، جس وقت نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اس کو کس نے بنایا؟ تو کہتے اللہ نے بنایا۔ اب کتنا بڑا آسمان ہے اور کتنی بڑی زمین ہے، کہتے اللہ نے بنائی ہے۔ اور دوسری طرف جب یہ کہا جاتا کہ یہ 5 فٹ کا بندہ جب مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، تو مرنے کے بعد اللہ اس کو دوبارہ بنا لے گا، تو کہتے یہ نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ تم اللہ کو مان رہے ہو کہ اپنی مان رہے ہو۔ ایک طرف تو اللہ کو اتنا قدرت والا کہتے ہو کہ اس نے آسمان کو بنایا جب نہیں تھا اور زمین کو بنایا جب وہ نہیں تھی، لیکن دوسری طرف اللہ کو اتنا بے بس سمجھتے ہو کہ 5 فٹ کے انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ اب دیکھیں نا، کعبۃ اللہ کی اتنی عزت کرتے کہ کعبہ تو پھر کعبہ کے نام پر جانور وقف ہوتے تو اس پر سواری نہ کرتے کہ کعبہ کے نام کا وقف ہے،
اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت نہ کھاتے، اس کا دودھ نہ پیتے، وہ جانور جو کعبہ کے نام پر وقف ہوتا ان کی فصلوں میں داخل ہو جاتا تو اپنی فصلوں سے باہر نہ نکالتے، چاہے وہ جانور ساری فصل اجاڑ دیتا لیکن نہیں نکالتے تھے کہ یہ کعبہ کے لیے وقف ہے، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ یعنی کعبہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے جانور کا اتنا احترام، اور دوسری طرف یہ حالت کہ انہی مشرکین کے دشمن بنو خزاعہ نے کعبۃ اللہ میں پناہ لے لی، کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپ گئے، انہوں نے وہاں پر پردوں کے پیچھے سے نکال کر ان کو قتل کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ سمجھی ہے نا بات کہ بھئی یہ کیا ہے؟ اگر تو کعبہ کی واقعی تعظیم ہے تو پھر جس طرح اس کے جانور کی تعظیم کرتے ہو تو اس میں پناہ لینے والے بندے کی بھی تعظیم کرو۔ ایک طرف اتنی غیرت کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے، مار دیتے، قتل کر دیتے کہ بھئی کل بچی بڑی ہوگی تو کوئی میرا داماد بنے گا، میں کسی کا سسر بنوں گا، یہ تو میری غیرت کے خلاف ہے، اتنے غیرت مند۔ اور دوسری طرف اگر وہی بیٹیاں جوان ہو جاتی تو کعبۃ اللہ کے گرد ننگے ہو کر طواف کرتی، کسی کی غیرت جاگتی نہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہ رہی۔ اس کا مطلب مسئلہ غیرت کا نہیں ہے، ورنہ اگر غیرت کا مسئلہ ہوتا تو جو اتنا غیرت مند ہے کہ پیدا ہوتی بچی کو مار دیتا ہے، وہ جوان بچی کو ننگے ہو کر طواف سے کیوں نہیں روک سکتا تھا؟ اس کا مطلب ہے مسئلہ غیرت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے نے جو سمجھایا وہ سمجھ لیا، بس بات ختم۔ اب دیکھو نا، وہ پتھر کے بت کو رب مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو رسول ماننے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ ایک بشر رسول کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اللہ کے بندو، اگر پتھر کا بت رب بن سکتا ہے تمہارے کہنے کے مطابق تو ایک بشر رسول کیوں نہیں بن سکتا؟ لیکن بس جو دماغ میں آ گئی، جو من میں آ گئی، جو مزاج میں آ گئی، جو سماج میں آ گئی، ہم نے تو وہ ماننی، ہمیں کیا لگے کیا ہو رہا ہے۔ اور یہی طریقہ بہت حد تک آج ہمارے اندر بھی ہے، ہم بھی اسی طرح کا دین لیتے ہیں جس طرح کے دین کو ہمارا دل و دماغ قبول کرتا ہے، یا جس طرح کی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اس طرح کی ہم لے لیتے ہیں، جو نہیں رائج وہ ہم نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو 4 حکم دیے تھے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، اور کوئی 2 آپس میں لڑ رہے ہوں تو کسی کمزور پر حملہ کرنے کے لیے طاقتور کی مدد نہیں کرنی، اور چوتھا یہ تھا کہ اگر تم میں سے کوئی گرفتار ہو جائے تو اپنے بھائی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا ہے۔ اب انہوں نے پہلے 3 حکموں پر عمل نہیں کیا، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے رہے، ایک دوسرے کو گھروں سے باہر بھی نکالتے رہے، اور ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی کرتے رہے، لیکن جب چوتھا حکم جو تھا نا کہ تم میں سے کوئی گرفتار ہو جائے تو تم سب نے مل کر پیسے اکٹھے کر کے، فنڈ اکٹھا کر کے اس کا فدیہ دے کر اس کو چھڑا لینا ہے، اس پر بڑا عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر یہ آیت نازل کی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کہ تم یہ کیا کر رہے ہو کہ کتاب اللہ کی کچھ باتیں مانتے ہو اور کچھ باتیں نہیں مانتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، ایسے لگتا ہے جیسے یہ آیت آج ہمیں بھی اسی طرح مخاطب ہے، جھنجھوڑ رہی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب اللہ کی کچھ باتیں لے لیتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور کچھ باتیں نہیں لیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تم میں سے جو بھی یہ کرے گا نا اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ الا خزي في الحیاۃ الدنیا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف اس کو دفع کر دیا جائے گا، یردون رد کر دیا، دھکیل دیا جائے گا، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائیو، کیا آج ہم بھی اسی روش پر نہیں ہیں، اسی ڈگر پر نہیں چل رہے جو یہودیوں کی روش تھی، جو مکے کے مشرکین کی تھی؟ واللہ جی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اسلام پر نہیں، جتنا کو ہم کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے، ہم تو اپنے مزاج پر عمل کر رہے ہیں، صاف بات ہے۔
ورنہ جو ایک قطرے سے پریشان ہے وہ ایک ایکڑ سے کیوں نہیں پریشان؟ جو بیٹھ کر پانی پینے کی سنت پر پورا عمل کرتا ہے وہ دودھ میں پانی کیوں ملا رہا ہے؟ اچھا، جو دودھ میں پانی ملاتا ہے وہ شہد میں چینی ملانے والے کو گالیاں نکالتا ہے کہ بھی اس نے، جو پٹرول میں پانی ڈالتا ہے وہ 2 نمبر دوائیاں بیچنے والے کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے نے 1 نمبر چیز بیچنی ہے، میں نے 2 نمبر ہی بیچنی ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے 1 نمبر چیز ملے اور میں دوسروں کو 2 نمبر چیزیں دیتا رہوں۔ پھر ایسا تو نہیں ہوگا، جیسا تم کرو گے ویسا ہی پھر تمہارے ساتھ ہوگا نا۔ اب دیکھو، رفع الیدین نہیں چھوڑتا، اچھی بات ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں چھوڑا تو ہم کیوں چھوڑیں؟ بہت اچھی بات ہے۔ رفع الیدین کرتا ہے، اہل حدیث کا بچہ ہے، رفع الیدین کرتا ہے، بلکہ مار کھا لیتا ہے تو بھی کرتا ہے، آمین بھی اونچی بولتا ہے، نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ سنت پر عمل کر رہا ہے۔ تو وہی اہل حدیث کا بچہ چہرے سے داڑھی کٹوا رہا ہے، رفع الیدین نہیں چھوڑتا کہ سنت ہے، چہرے سے داڑھی کٹوا رہا ہے۔ اب بندہ پوچھے بھئی یہ سنت نہیں ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ اس نے اپنے فرقے سے یہ بات سیکھی ہے، سمجھی ہے کہ یہ سنت ہے، یہ نہیں چھوڑنی، اور دوسری پہ زیادہ نہیں زور دیا گیا تو اس نے سیکھی نہیں۔ پھر اللہ اور اس کے رسول سے تو نہ سیکھی۔ ایک اور ہمارے بھائی ہیں، وہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ اگر ٹوپی سر پہ رکھنے کی عادت نہیں ہے تو مسجدوں میں آرٹیفیشل ٹوپیاں بنا کر رکھ دی ہیں، نقلی 2 نمبر ٹوپیاں مسجدوں میں رکھ دی ہیں کہ چلو کم از کم جب نماز پڑھنے لگے اس وقت ہی ٹوپی سر پہ رکھ لے، کہ نماز کے بغیر ٹوپی نہیں ہوتی۔ اتنا پکا پابند ہے سنت کا۔ اور اگر کسی مسجد میں ٹوپی نہ ہو تو جیب سے رومال نکال کر سر پہ باندھ کر نماز پڑھتا ہے کہ بھائی یہ سنت ہے، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن چہرے پہ داڑھی وہ بھی نہیں رکھتا۔ اب بندہ یہاں کیا سوچے، کیا سمجھے کہ یہ سنت کا پابند ہے کہ فرقے کے دائرے کا پابند ہے؟ اور کچھ وہ ہیں کہ فضائل اعمال نہیں چھوڑتے، قرآن چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے۔ فضائل اعمال کی روزانہ تلاوت ہوگی، روزانہ درس ہوگا، قرآن چاہے تو مہینوں بعد کھولے، چاہے تو سال گزر جائیں، لیکن فضائل اعمال نہیں چھوٹے گی۔ کیا معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک خاص دائرے میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے دائرے کھینچے ہوئے ہیں، اپنے اپنے سماج بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مزاج بنائے ہوئے ہیں، اور لیبل یہ لگا رکھا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس سے اللہ اور اس کے رسول کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب دیکھو، مسلمان ہے خنزیر نہیں کھاتا، مسلمان ہے مردار نہیں کھاتا، مسلمان ہے خون نہیں پیتا، حتیٰ کہ یہاں کا مسلمان یورپ میں جاتا ہے، وہاں بھی جا کے ہوٹلوں پہ پوچھتا پھرتا ہے آپ کے پاس حلال گوشت ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں نے خنزیر نہیں کھانا، میں نے حرام نہیں کھانا۔ خنزیر نہیں کھاتا، مری ہوئی بھینس، مری ہوئی گائے، بکرا، مرغی نہیں کھاتا، بکرا ذبح کر رہا ہے اس کے حلق سے نکلنے والے خون کو نہیں پیتا۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، نہیں نہ کھاتے۔ لیکن یہی مسلمان ہے، یہ شراب بھی پی لیتے ہیں اور سود بھی کھا لیتے ہیں۔ ساری زندگی خنزیر نہ کھانے والا، مردار نہ کھانے والا اور خون نہ پینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر ایسا کر رہا ہوں، اس کو دوسرے موقع پر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ شراب بھی پیے چلا جاتا ہے، وہ سود بھی کھائے چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کچھ اور ہے، پیچھے مسئلہ کچھ اور ہے۔ اس کے معاشرے میں خنزیر نہیں کھایا جاتا تھا تو اس نے بھی نہیں کھایا، اس کے معاشرے میں شراب پی جاتی تھی، اس نے بھی پی لی ہے۔ اس کا معاشرہ مری ہوئی بھینس نہیں کھاتا تھا، اس نے بھی نہیں کھائی۔ اس کا معاشرہ سود کھا لیتا تھا، اس نے بھی کھا لیا۔ یہ تو معاشرے کی بات مان رہا ہے اور کہتا میں اللہ کی بات مان رہا ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیوں بھائیو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، نماز کے لیے حکم ہے حی علی الصلاۃ، روزے کے لیے حکم ہے کتب علیکم الصیام، نماز بھی کرتا ہے، روزہ بھی کرتا ہے، لیکن جہاد کے لیے حکم ہے حی علی الجہاد، کتب علیکم القتال، نہ جہاد کرتا ہے نہ قتال کرتا ہے۔ ساری زندگی نماز نہیں چھوڑتا، جہاد کا سوچتا نہیں ہے، ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑتا، قتال کی تیاری نہیں کرتا، یہ کس کی مان رہا ہے؟ جس نے کہا کتب علیکم الصیام اسی نے کہا کتب علیکم القتال، جس نے کہا حی علی الصلاۃ اسی نے کہا حی علی الجہاد۔ اب یہ کچھ کو لے رہا کچھ کو نہیں لے رہا، یہ کس کی مان رہا ہے؟ یہ مزاج کی مانتا ہے اور سماج کی مانتا ہے، یہ رب کائنات کی نہیں مانتا۔ جبکہ رب کائنات کا کیا حکم ہے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام پورا لو۔ یہ کیا ہوا کہ جو من کو بائے وہ لے لو، جس پہ معاشرہ تھپکی دے وہ لے لو، جس پہ لوگ آپ کی گڈ ول بنائیں وہ لے لو، جس پہ لوگ آپ کو بہت اچھا کہیں وہ لے لو، اور جس پہ ناراضگیاں ہو، جس پہ تھوڑی سی سبکی ہو، جس پہ تھپکی نہ ہو، جو تھوڑا سا مشکل ہو، جو معاشرے میں رائج نہ ہو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ تو بات نہ ہوئی۔ شیخوپورہ میں ایک بندہ قتل ہو گیا، بہت بڑا سیٹھ آدمی تھا۔ مسجدوں میں اعلان ہوتا کہ مسجد زیر تعمیر ہے تو حضرت صاحب کی طرف سے 100 بوری سیمنٹ کی آ جاتی، 10,000 اینٹ میری طرف سے، 20,000 اینٹ میری طرف سے، جتنا لینڈر کا خرچہ میں دوں گا، مسجد کی صفحے میں بنا کر دوں گا، مسجد کے سپیکر خراب ہیں مجھ سے لے لو۔ بڑا سخی ہے بھائی۔ اور اپنی دکان پر کام کرنے والے لڑکے کی تنخواہ 20,000 تھی، اس نے کہا 21,000 کر دو، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، 20 سے گزارا نہیں ہوتا، 1-2 ہزار کے اضافے کا مطالبہ تھا۔ اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں، اس نے غصے میں آ کر آگے سے فائر مار دیا، بندہ قتل ہو گیا۔ کیا سمجھے ہیں آپ کہ بھائی ہم سخی بھی وہاں ہوتے ہیں جہاں کیمرہ چل رہا ہوتا ہے، ہم سخاوت بھی وہاں کرتے ہیں جہاں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہیلپر کی تنخواہ بڑھا دوں گا، کون سا کیمرے نے دیکھنا ہے؟ ہیلپر کی تنخواہ بڑھا دوں گا، کون سا لوگوں نے دیکھنا ہے؟ مسجد میں 100 بوری سیمنٹ کی دوں گا، پورے لوگوں کو پتہ چلے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ 2-2 3-3 ہزار لوگوں کی اکٹھی افطاری کروا دے گا، لیکن اگر پڑوسی 5,000 روپیہ قرض مانگنے کے لیے آ جائے تو نہیں دے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ من اور مزاج کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ من اور مزاج کا دین چل رہا ہے۔ کبھی اگر ایک بندہ 3,000 لوگوں کو افطاری کروا سکتا ہے تو پڑوسی کو 5,000 قرضہ نہیں دے سکتا؟ لیکن وہاں کون سا کیمرہ چلنا ہے؟ وہاں تو کیمرہ چل رہا ہے۔ گوجرانوالا میں ایک بڑا جلسہ تھا، ایک چودھری نے سارے جلسے کا خرچہ اپنے ذمہ لے رکھا تھا، 4 بڑے علماء کو بلایا، کوئی 10-15 چاولوں کی دیگیں، کھانے کا بندوبست، اشتہارات، پبلسٹی، سارا خرچہ، یہ کوئی 2.5-2 لاکھ روپیہ خرچہ بن رہا تھا۔ تو جب بڑی شخصیت تقریر کر رہی تھی، آخری جو VIP خطاب تھا جس کا، تو مجلس کے اندر سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت 2 سال ہو گئے ہیں، جو چودھری آج جلسہ کروا رہا ہے اتنا خرچہ اس نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، 2 سال ہو گئے میرا 10,000 روپیہ نہیں دے رہا۔ او بھائی تم اپنے فرائض چھوڑ کر نوافل کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تمہیں فکر نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، جو تمہارے ذمہ کام ہے وہ تم کر نہیں رہے ہو، اور نوافل کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خارجی آ گیا، کہتا حضرت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک مچھر یا مکھی مجھ سے مر گئی ہے، تو کیا مجھے کوئی دم تو نہیں پڑے گا، کوئی جانور تو نہیں ذبح کرنا پڑے گا، مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا کہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک مکھی یا مچھر مجھ سے مر گیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟
کہتا جی کوفے سے آیا ہوں، عراق سے آیا ہوں۔ کہا اچھا، بڑا تقوی کا پہاڑ ہے، مکھی کی تجھے بڑی فکر ہے، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا ہے، اس کی تمہیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ خارجی تھے نا، یہ نہروان والے خارجی، تکفیری خارجی، وہ ایک سیب ان کو مل گیا، راستے میں کہیں سیب ایک پڑا ہوا تھا، تو ساری جماعت فکر مند ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ سیب کس کا ہے، اس کا مالک ڈھونڈو، ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ میڈیا میں خبر چلاؤ، اشتہار دو، پبلسٹی کرو، ادھر ادھر میسج کرو، جس کا سیب ہے آ کر لے جاؤ، ہمارے بیت المال میں محفوظ پڑا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اپنی بیوی کے ساتھ اس علاقے سے سفر کر رہا تھا، رسول اللہ کے صحابی کو پکڑ لیا، اس اللہ کے رسول کے صحابی کو بھی قتل کر دیا، اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا۔ ایک طرف سیب کی اتنی فکر ہے کہ کہیں حرام لقمہ نیچے نہ اتر جائے، پوری جماعت پریشان ہے کہ اس کا مالک ڈھونڈو، اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو بھی قتل کر دیا، ان کی بیوی کو بھی قتل کر دیا۔ یہ کس طرح کا تقوی ہے بھائی؟ یہ خشک تقوی ہوتا ہے، خشک تقوی، خشک نہیں تر تقوی چاہیے جو شریعت کے عین مطابق ہو۔ اب یہاں میں ایک بھائی کو جانتا ہوں، وہ اس کا ایک کاروبار ہے، یہاں پر اس نے اشتہارات لگائے اپنی کمپنی کے، تو اس کے اشتہاروں پر لڑکی کی، عورت کی تصویر نہیں ہے، لیکن وہی اشتہار جب باہر گجرانوالہ میں، لاہور میں دیکھے گئے اسی بھائی کے، اسی کمپنی کے، تو لڑکی کی تصویروں پر لگی ہوئی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ مرکز والے اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، میری کمپنی خراب ہوگی، اور باہر یہ تھا کہ چلتی تصویر ہے، لوگ دیکھتے ہی تصویر ہے، تو جیسا دیس ویسا بیس بنا لیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور دوسروں سے ملتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا نا، تو نبی علیہ السلام تبوک کی جنگ کے لیے نکلنے لگے، تو کہتا اللہ کے رسول چونکہ آپ روم کی طرف جا رہے ہیں، رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، مجھے اپنے ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکتا۔ بڑی بات ہے، بڑا تقویٰ ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ رسول اللہ کے حکم کی جو میں مخالفت کر رہا ہوں یہ کیا ہے۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں، اب دیکھو ہم یہاں دیکھتے ہیں کتنے بھائیوں کی مثالیں، واللہ اس طرح کی باتیں جب میں کرتا ہوں تو بھائی ناراض بھی ہوتے ہیں۔ یہاں ہوتے ہیں تو شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور جی ٹی روڈ کراس کرتے ہیں تو شلوار ٹخنوں سے نیچے۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ تم کس کو راضی کر رہے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس طرح اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سچی بات ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے، یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں ہے۔ مت خیال کرنا کہ ہم پھر دین پر چل رہے ہیں، دین پر نہیں چل رہے ہو، پھر تم تنخواہ پہ چل رہے ہو، تم اپنی دال روٹی پہ چل رہے ہو، تم اپنی نوکری پہ چل رہے ہو، پھر دین پر نہیں چل رہے ہو کہ چونکہ مجھے یہاں سے تنخواہ ملتی ہے، یہ شلوار اوپر رکھنے کو پسند کرتے ہیں تو اوپر کر لیتا ہوں، جب روڈ کراس کروں گا تو نیچے کر لوں گا۔ حکم اسلام کا آ جائے، آپ کے معاشرے کے، آپ کے سماج کے، آپ کے مزاج کے مطابق مخالف ہو، کوئی بات نہیں، آپ اس کو اسلام سمجھو، اس پر عمل کرو۔ صحابہ مدینے میں گئے، شراب حرام نہیں ہوئی تھی، پیتے تھے، مجلسوں میں چلتی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے چچا کو اور کچھ دیگر کو مدینہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا شراب پلا رہا تھا، مدینے میں اعلان ہوا، سمجھ نہیں آئی، آواز آ رہی تھی، میرے چچا نے کہا کچھ قریب جاؤ سن کر آؤ، میں وہاں کی طرف چلا، صاف آواز یہ سنائی دی، الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں اسی لمحے واپس پلٹا، چچا کو آ کر بتایا کہ یہ کام جو ہم تم مل کر کر رہے ہیں یہ حرام ہو گیا۔ واللہ یہ مزاج کے خلاف حکم تھا، جس کو شراب کا نشہ لگا ہو اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتی ہے، لیکن جب حکم آ گیا اللہ اور اس کے رسول کا تو پھر اگلی کوئی بات نہیں کی، کہا واقعی اللہ کے اور اس کے رسول کا حکم ہے تو پھر وہی چلے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔
اس کے بعد ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا، شرابیں ضائع کر دیں، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، برتن توڑ دیے شراب کے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیبر کے میدان میں کھڑے ہیں، بھوک لگی ہے، دشمن سامنے آنکھیں کھول کر کھڑا ہے، جنگ لڑنی ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، تلواروں کے ساتھ تلواریں ٹکرانی ہیں، نیزوں کا تبادلہ ہونا ہے، جان جوکھی کا کام ہے، قوت کا کام ہے۔ اب پیٹ میں بھوک لگی ہو تو جنگ تو نہیں نہ لڑی جاتی۔ گھریلو گدھے حرام نہیں ہوئے تھے، ذبح کر لیے، پکا لیے، دسترخوان سجنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دفتر سے ایک شخص دوڑا ہوا آیا، کہتا ہے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کے رسول نے گھریلو گدھوں کا گوشت منع کر دیا، کوئی بندہ نہ کھائے۔ یہ مزاج کے خلاف حکم آ گیا تھا۔ کوئی کھڑا ہو کر کہہ سکتا تھا اللہ کے رسول کچھ خیال کرو، بھوک لگی ہے، کھائیں گے نہیں، لڑیں گے کیسے؟ کہا نہیں، بس حکم آ گیا ہے، جو حکم آ گیا وہ چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لوگوں نے تہمت لگا دی۔ اب تہمت لگانے والوں میں سے آپ کی خالہ کا ایک بیٹا بھی تھا، مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، بس پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ اچھے آدمی تھے، مخلص آدمی تھے، نیک بندے تھے، لیکن آخر انسان تھے نا، پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ یہ میڈیا وار بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو وہی بات کر دی جو منافقین کر رہے تھے۔ ابو بکر کو غصہ آ گیا کہ یہ میری بیٹی کے متعلق یہ بات کرتا ہے۔ اس کو ماہانہ کچھ وظیفہ دیا کرتے تھے، وہ بند کر دیا کہ اچھا میں اس کو پیسے دیتا ہوں، یہ میری بیٹی کے متعلق ایسے باتیں کرتا ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم نازل کر دیا، بھئی اگر تو اللہ کے لیے دیتے تھے تو دیتے رہو، اگر کسی اور کے لیے دیتے تو پھر روک لو۔ واللہ یہ حکم مزاج کے خلاف تھا۔ جب بیٹیوں پر تہمتیں لگتی ہیں تو باپوں کو کتنا غصہ آتا ہے وہ ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ حکم ابو بکر کے مزاج کے 100% خلاف تھا، مگر ابو بکر نے اپنے مزاج کو ذبح کر دیا، قربانی دے دی اپنے مزاج کی، کہا نہیں میں تو وہ کروں گا جو میرا رب کہتا ہے، جو رب کائنات کہتا ہے، نہ میرا مزاج چلے گا نہ میرا سماج چلے گا، چلے گا تو میرا رب کائنات چلے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا۔